بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے حضرت علی علیہ السلام کی تقریریں، سلیس اور سہل زبان میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ آدم کا بنایا جانا۔ کائنات بنانے کے بعد اللہ نے سخت، نرم، میٹھی اور شور زمین سے مٹی جمع کر کے اسے گیلا کیا اور اس میں خمیر آنے دیا، یہاں تک کہ وہ اچھی طرح گھل مل گئی۔ اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں آڑی ترچھی ہڈیاں تھیں، جسم کے حصے تھے، جوڑ تھے اور پٹھے تھے۔ پھر اسے ایک خاص وقت تک رکھا، یہاں تک کہ اس کے کچھ حصے ٹھوس ہونے لگے اور مضبوط ہوتے ہوتے پکے ہو گئے اور اپنا بوجھ خود اٹھانے لگے۔ یہ سلسلہ کچھ عرصے چلتا رہا، جس کے بعد اس میں روح پھونک دی گئی اور وہ انسان بن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسا انسان جس میں ذہانت تھی، سوچ بچار کی قوت تھی اور جو اپنی عقل سے صحیح اور غلط کو پہچان سکتا تھا۔ وہ ذائقوں کو جان گیا، رنگوں کو پہچاننے لگا، بو محسوس کرنے لگا اور چیزوں میں تمیز کرنے لگا۔ وہ جن چیزوں کے ملنے سے بنا تھا، ان میں کچھ تو ایک دوسرے سے بالکل جدا اور کچھ ایک دوسرے سے ملتی جلتی بھی تھیں۔ اس طرح اس میں گرمی، سردی، تری اور خشکی سب اکٹھے ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں، اور انہوں نے آدم کو سجدہ کرنے اور اسے اپنے سے بڑھ کر ماننے کا جو پیمان کیا تھا، اب اس پر عمل کریں۔ چنانچہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ ابلیس کے سوا سبھی جھک گئے۔ اس نے آدم کے سامنے سجدہ اپنی شان کے خلاف سمجھا، اسے تعصب نے گھیر لیا اور اس پر بدبختی چھا گئی۔ آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ خود کو بڑا سمجھ بیٹھا اور وہ جو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنا تھا، اسے اپنے سے کمتر سمجھا۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ اچھی طرح عذاب کا مستحق بن جائے، لہٰذا اللہ نے اسے اس دن تک کے لیے چھوڑ دیا جس روز سب کا حساب لیا جائے گا۔ پھر خدا نے آدم کو ایسی جگہ رکھا جہاں زندگی کے سارے آرام موجود تھے اور ہر طرح کا چین اور سکون تھا۔ ساتھ ہی انسان کو سمجھا دیا گیا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، اس سے ہوشیار اور چکنے رہو۔ لیکن موقع پا کر شیطان نے آدم کو دھوکہ دے ہی دیا۔ وہ اس بات پر جل اٹھا کہ آدم کو جنت میں رہنے کا ٹھکانہ کیوں ملا ہے۔ آدم نے اپنا یقین بیچ کر شک اور شبہ خرید لیا، اور وہ جو اسے پختہ ارادہ دیا گیا تھا اسے چھوڑ کر کمزوری لے لی۔ کہاں اسے خوشی حاصل تھی، کہاں اس نے خوف قبول کر لیا۔ اس نے دھوکہ کھانا منظور کر لیا، جس کے بعد اسے شرمندگی ہی ملی۔ یہ دیکھ کر اللہ نے آدم کو توبہ کا موقع دیا اور اسے اپنے رحم کے کلمے سکھائے اور جنت میں لوٹانے کا وعدہ کیا، لیکن کچھ عرصے کے لیے اسے ایسی جگہ اتار دیا جہاں محنت تھی، روزی کی فکریں تھیں اور جہاں اس کے بچے پروان چڑھ سکتے تھے اور نسل بڑھ سکتی تھی۔ اللہ نے ان کی اولاد سے نبی چنے اور ان سے اپنے بندوں تک اپنے حکم پہنچانے کا وعدہ لیا اور انہیں اپنا پیغام پھیلانے کی امانت سونپی، لیکن اکثر بندے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں سے پھر گئے۔ وہ سچائی کو بھلا بیٹھے اور دوسروں کو خدا ماننے لگے۔ یہ سب شیطان کا کیے دھرا تھا، جس نے انہیں عبادت سے روک دیا۔ اللہ نے لگاتار نبی بھیجے تاکہ لوگوں سے ان کی تخلیق کے وقت کیے گئے وعدے پورے کرائیں، اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، انہیں سیدھا راستہ دکھانے کا فرض ادا کریں، انہیں عقل کے غبار میں چھپ جانے والے ذہانت کے خزانے دوبارہ کام میں لانے کا سبق پڑھائیں، انہیں سروں پر چھائے ہوئے آسمان میں موجود نشانیاں دکھائیں، زمین میں دفن نشانیاں سمجھائیں اور انہیں بتایا کہ زندگی کیسے سدھرتی ہے اور مہلت سے فائدہ نہ اٹھانے والے کیسے فنا کے گھاٹ اتر جایا کرتے ہیں۔ بہت رنج، غم اور ہو تو ان کی عمر کیسے گھٹ جاتی ہے، اور یہ کہ آفتیں لگاتار کیوں نازل ہوتی ہیں اور ایک کے بعد ایک حادثے کیوں ہوتے رہتے ہیں۔ خدا نے کبھی انسان کو نبی، رہنما اور رہبر کے بغیر نہیں رہنے دیا، آسمانی کتاب کے بغیر نہیں چھوڑا اور کسی کو اپنے رب ہونے کے ثبوت اور روشن راستوں کے نشان دکھائے جانے سے محروم نہیں رکھا۔ اس نے ایسے رسول بھیجے جو تعداد میں کم تھے اور جنہیں جھٹلانے والے بہت تھے، مگر وہ ان سے کبھی تنگ نہ آئے۔ ان رسولوں میں کوئی پہلے آیا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا، اور کوئی بعد میں آیا جس کی خبر پہلے
والا دے کر جا چکا تھا۔ اسی طرح مدتیں گزر گئیں اور زمانے بیت گئے، باپ داداؤں کے جگہ ان کی اولادیں بس گئیں، یہاں تک کہ اللہ نے اپنا عہد پورا کیا اور نبی بھیجنے کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجا، جن کے بارے میں پہلے والا ہر نبی بتا چکا تھا کہ وہ کب اور کیسے آئیں گے۔ اس وقت زمین پر بسنے والوں کے طریقے جدا جدا تھے، خواہشیں الگ الگ تھیں، راستے اپنے اپنے تھے، یوں کہ کچھ تو اللہ کو عام لوگوں جیسا سمجھنے لگے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑنے لگے اور کچھ اسے چھوڑ کر اوروں سے لو لگانے لگے۔ خداوند عالم نے نبی اکرم کے ہاتھوں انہیں گمراہی سے بچایا، سیدھے راستے پر لگایا اور اپنے رسول کے ذریعے انہیں جہالت کے اندھیرے سے نکالا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب جگہ دینے کے لیے چنا، ان پر اپنی خاص مہربانیاں کیں اور انہیں دنیا میں رہنے والوں سے اونچا سمجھا، انہیں سختیوں سے آزاد کیا اور عزت اور احترام کے ساتھ اٹھا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم میں اسی طرح کی چیزیں چھوڑ گئے جو تمام نبی اپنی امتوں میں چھوڑتے چلے آئے تھے۔ ان میں سے کسی نے اپنی قوم کو صاف اور دل میں بیٹھ جانے والی نصیحتوں اور آسانی سے پہچانی جانے والی نشانیوں کے بغیر نہیں چھوڑا تھا۔ اسی طرح نبی اکرم نے تمہارے لیے اللہ کی کتاب چھوڑی، اس کے علاوہ اپنی زندگی میں انہوں نے پوری طرح سمجھا دیا کہ اس کتاب نے کس چیز کو حلال اور کسے حرام قرار دیا ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ تم پر کیا لازم ہے، کون سا حکم باقی رہے گا، کون سا منسوخ ہوا، کہاں سے رعایت ہو سکتی ہے اور کہاں اسے رحم کرنے والے نے چھوٹ دی ہے اور نرمی برتی ہے، کون سی ہدایت کسی خاص موقع یا آدمی کے لیے اور کون سا حکم ہر ایک کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ انہوں نے یہ بھی سمجھا دیا کہ کس بات سے عبرت حاصل کی جائے۔ آپ نے مثالیں دے کر وہ اصول بھی سمجھائے، یہ بھی بتا دیا کہ کون سی ہدایت صاف اور سمجھ میں آنے والی ہے اور کون سی الجھی ہوئی اور سمجھ میں آنی مشکل ہے۔ آپ نے وہ آیتیں بھی سمجھا دی جن کے معنی تفصیل چاہتے ہیں اور آیتوں کی گہرائیوں کو بھی ظاہر کر دیا۔ اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے جانے بغیر چارہ نہیں اور ایسی بھی ہیں جن سے بندے اگر ناواقف رہیں تو کوئی کام نہیں رکتا۔ وہ حکم بھی بتا دیے کہ جو فرض ہے اور کتاب سے ثابت ہے، اور وہ بھی جو منسوخ ہے اور سنت رسول سے ظاہر ہے۔ وہ باتیں بھی بتائیں جن پر حدیث کی روح سے عمل واجب ہے مگر کتاب میں ان کے ترک کی اجازت ہے، اور وہ بھی جو کسی خاص وقت کے لیے واجب ہے اس کے بعد واجب نہیں رہتی۔ قرآن میں جو باتیں منع ہیں ان میں بھی فرق ہے، کچھ کی معنی نہیں اور جن کے بدلے دوزخ کی آگ سے ڈرایا گیا ہے، اور کچھ چھوٹے گناہ اور گمراہیاں ہیں جن کی معافی کی امید دلائی ہے۔ ایسے حکم بھی ہیں جن پر تھوڑا سا عمل بھی قبول ہے اور انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جتنا چاہیں عمل کر لے۔ اقتباس: جس چیز کی گہرائیوں تک نگاہ نہ پہنچ سکے اور جس معاملے تک انسان کی فکر کی رسائی نہ ہو، اس میں ہرگز اپنی رائے سے کام نہ لو۔ اسلام سے پہلے کا حال: میں اللہ کی حمد کرتا ہوں تاکہ اس کی نعمتیں پوری ہوں۔ اس کی بڑائی کے سامنے میرا سر جھکا ہوا ہے اور اس طرح امید کرتا ہوں کہ گناہوں سے بچا رہوں گا۔ اس کی مدد مانگتا ہوں کیونکہ مجھے ضرورت ہے کہ وہ میرا کفیل ہو، سہارا بنے۔ وہ جسے راستہ دکھائے وہ بھٹک نہیں سکتا، اور جس پر اسے غصہ آئے اسے کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ جس کی وہ حمایت کرے وہ پھر کسی چیز کا محتاج نہیں رہتا۔ اس کی حمد ہر بھاری چیز سے زیادہ وزنی اور ہر خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ میری اس گواہی کے خلوص کا امتحان ہو چکا ہے، یہی بات میرے عقیدے کا حصہ بن چکی ہے۔ میں اس گواہی پر مرتے دم تک قائم رہوں گا اور اسی کی مدد سے پیش آنے والے خطروں کا سامنا کروں گا، کیونکہ یہی ایمان کا بنیادی پتھر ہے۔ اسی سے نیکیوں کی پہل ہوتی ہے اور اسی سے اللہ خوش ہوتا ہے اور شیطان دور ہوتا ہے۔ میں یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے انہیں شاندار دین، شریعت، سچی شریعت، قرآن جیسی کتاب، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی معجزوں، چمکتی روشنی جیسی حدیث اور سنت اور فیصلہ کن حکم کے ساتھ بھیجا تاکہ سارے شک اور تمام شبہات دور ہوں اور صاف کھلی ہوئی دلیلوں سے بات مکمل کی جائے۔
آیتوں کے ذریعے سمجھایا جائے اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ اس وقت یہ حال تھا کہ لوگوں ایسے فتنے میں مبتلا تھے جہاں دین کے بندھن ٹوٹ رہے تھے، یقین کے ستون ڈگمگا رہے تھے، اصول پامال ہو رہے تھے، نظام درہم بھرم تھے۔ ان حالات سے نکلنے کے راستے تنگ اور تاریک تھے، ہدایت کا کہیں نام و نشان نہ تھا اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، شیطان کا ہاتھ بٹایا جا رہا تھا اور ایمان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین کے ستون گر گئے، اس کے نشان تک مٹ گئے، اس کے راستے تباہ ہو گئے اور گلیاں اجڑ گئیں۔ لوگ شیطان کے ساتھ ہو لیے اور پیاس بجھانے کے لیے اس کے گھاٹ پر اتر پڑے۔ انہی کی وجہ سے شیطان کے پرچم لہرانے لگے اور اسی کا علم اونچا ہو گیا۔ یہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جنہوں نے ان کو اپنے پیروں تلے رون دیا تھا اور اپنے گھروں سے کچل ڈالا تھا، اور خود یہ فتنے اپنے پنجوں پر مضبوطی سے کھڑے تھے۔ ایسے فتنوں میں گھرے ہوئے یہ لوگ حیران و پریشان تھے، ان پر جہالت طاری تھی اور وہ دھوکے کھا چکے تھے۔ وہ خود بہترین گھر مکہ میں تھے مگر ان کے ہمسائے بدترین تھے۔ ان کی نیند ان کی بے خوابی بن گئی تھی اور ان کی آنکھوں کا سرما آنسو بن گیا تھا۔ یہ ایسی سرزمین تھی جہاں عالم کے منہ بند کر دیے گئے اور جہاں جاہل کو عزت دی جا رہی تھی۔ اسی خطبے کا ایک اور حصہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ لوگ اللہ کے رازدار اور اس کے دین کی جائے پناہ ہیں۔ یہ اللہ کے علم کے خزانے، اس کی حکمت کا مرکز، اس کی کتابوں کی وادیاں اور اس کے مذہب کے پہاڑ ہیں۔ انہی کے ذریعے خدا نے دین کی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا اور اس کے تن بدن کی کپ کپی دور کی، دلوں سے خوف نکالا۔ منافقوں کا ذکر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نافرمانی کا بیج بویا، غفلت اور فریب کے پانی سے اسے سینچا اور پھر ہلاکت کی فصل کاٹی۔ ان میں سے کوئی بھی آل محمد کی برابری نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ دین کی بنیادیں اور ایمان کے ستون ہیں۔ آگے بڑھ جانے والے کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والے کو آگے بڑھ کر ان سے ملنا ہے۔ امامت کے جتنے بھی فرض ہیں انہی کی ذات میں اکٹھا ہیں، انہی کے بارے میں پیغمبر کی وصیت ہے اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے۔ جو اہل تھے ان حق ان کے پاس پہنچ گیا اور جو حق کی منزل تھی وہ وہیں جا پہنچا۔ اقتباس: قرآن کا علم حاصل کرو کیونکہ وہ بہترین کلام ہے۔ ایک اور اقتباس: یاد رکھو دنیا کا چشمہ گدلا اور گھاٹ دلدلی ہے، یہ دیکھنے میں بھلی مگر اندر سے تباہ کر دینے والی ہے۔ یہ مٹ جانے والا دھوکہ، ڈھل جانے والا سایہ، ڈوب جانے والی روشنی اور ٹوٹ جانے والا ستون ہے۔ مصیبت اور بلا واپس آ گئی ہے۔ جو کچھ بھی کہتا ہوں اس کا خود ذمہ دار ہوں اور اپنی ذات کے سچ ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس کسی نے عبرت کی آنکھیں کھلی رکھیں اور زمانے کے انقلابیوں کو دیکھ لیا وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے شبہ میں نہیں پڑتا۔ ہوشیار ہو جاؤ، مصیبت اور بلا پھر اسی دن کی طرح واپس آ گئی ہے جب اللہ نے تمہارے نبی کو رسالت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ جس ذات نے رسول کو تمام سچائیوں کے ساتھ بھیجا اس ذات کی قسم کہ تم بری طرح تہو بالا کیے جاؤ گے اور تمہیں اس طرح چھانا جائے گا جیسے کسی چیز کو چھلنی سے چھانا جاتا ہے۔ تمہیں یوں الٹ پلٹ کیا جائے گا جیسے دیگ چلائی جاتی ہے اور تم اس طرح تلے اوپر کیے جاؤ گے، جو نیچے ہیں وہ اونچے ہو جائیں گے اور جو بلند ہیں وہ پست ہو جائیں گے۔ جو پیچھے رہ گئے تھے آگے بڑھ جائیں گے، جو ہمیشہ آگے رہے پیچھے رہ جائیں گے۔ خدا کی قسم میں نے تم سے کوئی بات نہیں چھپائی اور نہ کبھی حقیقت کے خلاف کہا۔ مجھے اس جگہ اور اس دن کی پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے۔ یاد رکھو تمہاری خطائیں ان موزور گھوڑوں جیسی ہیں جن پر خطا کاروں کو سوار کیا گیا ہو۔ ان کی باغیں چھوڑ دی گئی ہوں اور وہ اپنے سواروں سمیت دوزخ کی طرف سرپٹ دوڑ رہے ہیں۔ اب رہ گئی نیکی تو وہ سدھائی ہوئی سواریوں کی مانند ہے جن پر نیکی کرنے والے سوار ہیں۔ ان کی لگامیں ان کے ہاتھوں میں ہیں اور یہ سواریاں جنت کی طرف جا رہی ہیں۔ ایک سچ ہوتا ہے اور ایک جھوٹ، کچھ حق والے ہوتے ہیں اور کچھ باطل والے۔ اب اگر باطل بڑھ گیا تو یہ پہلے بھی بہت ہوتا رہا ہے اور حق
کم ہوا تو ایسا بھی ہوتا آیا، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ حق باطل پر غالب آیا، البتہ کوئی چیز پیچھے ہٹ کر آگے بڑھے ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ اسی خطبے کا ایک حصہ یہ ہے، جس کے سامنے جنت اور دوزخ ہوں اس کی نظر کسی اور طرف نہیں اٹھ سکتی۔ نیکی کی راہ میں دوڑ پڑنے والے کی نجات ہی نجات ہے، جس کی رفتار سست رہی مگر وہ نیکی کے راستے پر چلا اس کی بخشش بھی ہو سکتی ہے، مگر جس نے جان بوجھ کر کوتاہی کی اسے بالآخر دوزخ میں گرنا ہے۔ دائیں بائیں گمراہی ہے، درمیانی راستہ ہی سیدھا ہے۔ اس راہ میں قرآن اور نبوت کے آثار ہیں، اسی راستے سے سنت رسول کا نفاذ ہوا اور اسی کی جانب آخر کار لوٹنا ہے۔ جس نے یہ راستہ چھوڑا وہ برباد ہوا، جس نے جھوٹ کی راہ اختیار کی وہ ناکام رہا، اور جو حق کے مقابلے میں آیا وہ تباہ ہوا۔ حق انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ وہ اللہ کی قدر نہ پہچانے۔ جس کی بنیاد نیکی اور پرہیزگاری پر ہے وہ برباد نہیں ہوتا اور اسی کی کھیتی پیاسی نہیں رہتی۔ اپنے کام سے کام رکھو، آپس کے جھگڑوں کو ختم کرو، توبہ کرو کہ توبہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ اگر تعریف کرنا ہے تو صرف اپنے پالنے والے کی تعریف کرو، اور اگر برا کہنا ہے تو اپنے نفس کو برا کہو۔ گمراہی میں پڑا ہوا حاکم، ان لوگوں کے بارے میں جو مسند عدالت پر بیٹھ جاتے ہیں مگر وہ اس کے اہل نہیں ہوتے۔ تمام لوگوں میں وہ دو طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ ایک وہ جسے اس کے حال پر چھوڑا گیا تو اس نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا اور برے کاموں میں پڑ گیا اور بڑے چاؤ سے لوگوں کو گمراہی کی دعوت دینے لگا۔ لوگ اس کے ہاتھوں فتنوں میں مبتلا ہوئے، وہ اپنے سے پہلے والوں کے سیدھے راستے سے ہٹ گیا، وہ اپنی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اپنے ماننے والوں کی گمراہی کا سبب بنا رہا۔ اس نے دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر پر لے لیا جبکہ وہ خود اپنے گناہوں میں بھی جکڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نزدیک دوسرا ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو ادھر ادھر سے جہالت کی باتوں کو بٹور لیتا ہے اور امت کے جاہلوں میں سرگرم رہ کر خود بھی فتنوں کے اندھیروں میں کھویا رہتا ہے اور خود کو سدھارنے کے موقع ملتے ہیں تو ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ لوگوں نے اسے پڑھا لکھا سمجھ لیا ہے حالانکہ وہ نادان اور جاہل ہے۔ وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ ایسی چیزیں سمیٹتا ہے جن کا نہ ہونا جن کے ہونے سے بہتر ہے۔ ایسا شخص جب دنیا کی غلاظتوں سے سیراب ہو لیتا ہے تو مسند عدالت پر بیٹھ جاتا ہے اور ایسے مسئلے حل کرنے کا ذمہ لے لیتا ہے جن پر دوسرے لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی الجھا ہوا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے الٹی سیدھی دلیلیں تیار کر لیتا ہے اور ان دلیلوں پر یقین بھی کر لیتا ہے۔ وہ شبہات کے جال کے بیچوں بیچ اس طرح جا بیٹھتا ہے جیسے مکڑی اپنے جالے میں۔ وہ خود یہ نہیں جانتا کہ اس نے صحیح حکم دیا ہے یا غلط۔ اگر اس نے صحیح بات بھی کہی ہو تو اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو، اور غلط دلیل لایا ہو تو سوچتا رہتا ہے کہ شاید لوگ اسے صحیح سمجھ لیں گے۔ ایسا شخص جاہل ہے اور جہالت میں بھٹکتا رہتا ہے، اس کی نظر دھندلی ہے اور ایسی سواری پر سوار ہے جسے سامنے کی چیزیں بھی نظر نہیں آتی۔ اس نے علم کی حقیقت نہ جانی اور اس کی تہہ تک نہ پہنچا۔ وہ پہلے سے چلی آنے والی روایتوں کو درہم برہم کرتا ہے جیسے ہوا سوکھے تنکوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ خدا کی قسم ایسا شخص ان مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا جو اس سے پوچھے جاتے ہیں، اور نہ وہ اس منصب کے قابل ہے جو اسے سونپا گیا ہے۔ جس چیز کو وہ نہیں جانتا وہ سمجھتا ہے کہ اسے جاننے کی ضرورت بھی نہیں، اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے سوچتا ہے کہ کوئی اس سے آگے نہیں پہنچ سکتا۔ جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی اس کا کسی سے ذکر تک نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنی جہالت کو خود جانتا ہے۔ اس کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں بہنے والا خون ناحق چیخ رہا ہے اور بے گناہوں کو ملنے والی سزائیں چلا رہی ہیں۔ ان لوگوں سے اللہ ہی سمجھے جو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مر جاتے ہیں۔ ان کے آگے قرآن کو اس طرح پیش کیا جائے جس طرح پیش کیا جانا چاہیے تو ان کے نزدیک قرآن سے زیادہ بے قیمت کوئی چیز نہیں ہو، اور جب ان کے آگے قرآن کے الفاظ اور معنی میں ہیر پھیر کر دیا جائے تو اس سے زیادہ قابل قبول اور قیمتی کوئی دوسری چیز نہیں۔ ان کے نزدیک اچھی بات سے زیادہ برا کچھ نہیں اور بری چیز سے زیادہ اچھی کوئی شے نہیں۔ غریبوں کو نہ بھولو۔ ہر شخص کے حصے میں جو کچھ ہو
کم یا زیادہ اسے لے کر اللہ کے فرمان آسمان سے زمین پر یوں اترتے ہیں جیسے بارش کے قطرے۔ اب اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کا بھائی زیادہ مالدار اور خوشحال ہے تو یہ بات فتنے کا سبب نہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک کوئی مسلمان ایسی گری ہوئی حرکت نہ کرے جو اگر ظاہر ہو جائے تو اسے شرمندہ ہونا پڑے اور گرے پڑے لوگ اس کی توہین کریں، اس وقت تک اس کا حال کامیاب جواری جیسا ہوتا ہے۔ وہی جواری جو پہلے ہی پانسا پھینک کر سمجھتا ہے کہ اب اس کی جیت ہی جیت ہے، اور جیت بھی ایسی جس میں سراسر فائدہ ہو اور سارے اگلے پچھلے نقصان پورے ہو جائیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو بد دیانتی سے پاک ہو اپنے پروردگار سے دو اچھائیوں میں سے ایک کی آس لگائے رکھتا ہے، ایک موت کی آس، کیونکہ اللہ کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اچھا ہی ہے، یا وہ دنیا میں نعمتوں کی آس لگاتا ہے کہ اس طرح اسے دولت اور اولاد ملتی ہے اور اس کا دین بھی محفوظ رہتا ہے اور عزت بھی۔ بے شک دولت اور اولاد کا حال دنیا کی کھیتی جیسا ہے، جبکہ نیک عمل آخرت کی کھیتی ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے اللہ دونوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ تو جس عذاب سے تمہیں ڈرایا گیا ہے اس سے ڈرتے رہو، اور اس طرح ڈرو کہ بعد میں کوئی بہانہ نہ بنانا پڑے۔ نیک عمل کرو مگر کسی کو دکھانے سنانے کے لیے نہیں، جو نیکی کسی دوسرے شخص کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے اللہ اس نیکی کا اجر اسی دوسرے شخص کے حصے میں ڈال دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں شہیدوں کا رتبہ دے، ہماری تمنا ہے کہ ہمیں نیک بختوں کی زندگی ملے اور انبیاء کا دامن تھامنا ہمیں نصیب ہو۔ اے لوگو، انسان کتنا ہی مالدار ہو جائے اپنے غریب عزیزوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کہ یہی لوگ تو ہیں جو زبان سے بھی اور ہاتھوں سے بھی اس کا دفاع کرتے ہیں، یہی لوگ سب سے زیادہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ اس کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، اور جب برا وقت پڑے تو سب سے زیادہ یہی لوگ ساتھ نبھاتے ہیں۔ وہ نیک نامی جسے اللہ لوگوں میں عام کرا دے اس مال و دولت سے کہیں اچھی ہے جسے انسان مر کر دوسروں کے لیے چھوڑ جائے۔ اسی خطبے کا ایک حصہ۔ خبردار، تم میں سے کوئی شخص اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو پریشان حال دیکھے تو اتنی امداد کسی جھجک کے بغیر دے کہ جسے روک لینے سے تمہاری دولت بڑھے گی نہیں اور دے ڈالنے سے کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ جو شخص آپس والوں کی مدد سے ہاتھ روک لیتا ہے اسے یہ نہ بھولنا چاہیے کہ اس وقت اس کا اپنا ایک ہاتھ رکے گا، لیکن جب خود اس پر برا وقت پڑے گا تو اسے مدد دینے والے بہت سے ہاتھ رکے ہوئے ہوں گے۔ جس کا برتاؤ اچھا ہوتا ہے لوگ ہمیشہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جنت یا دوزخ۔ دنیا منہ موڑ چکی ہے اور اپنے چل چلاؤ کا اعلان کر چکی ہے۔ آخرت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ آج کا دن تیاری کا دن ہے، کل تمہیں تیز تیز چلنا ہوگا۔ سامنے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی۔ جنت جہاں ہم کوشش کر کے پہنچ سکتے ہیں اور دوزخ جہاں ہمارے اعمال ہمیں پہنچائیں گے۔ کیا مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کوئی نہیں، اور کیا کوئی نہیں جو مصیبت کا دن آنے سے پہلے نیک کام کر لے؟ دیکھو آج تم آرزوؤں کی دنیا میں جی رہے ہو جس کے پیچھے موت کی گھڑی ہے۔ جس نے آرزوؤں کے دور میں نیک کام کر لیے اس نے نیکیوں کے فائدے اٹھائے اور موت اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی، لیکن جو شخص امیدوں کے دنوں میں بھٹکتا رہا اس کا عمل بیکار ہو گیا اور موت اس کے لیے خسارہ ثابت ہوئی۔ دیکھو اطمینان کے دنوں میں اس طرح عمل کرو جیسے خوف کے وقت کرتے ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے جنت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دیکھی، لیکن اس کے طلبگار سوئے پڑے ہیں، اور میں نے جہنم جیسا عذاب نہیں دیکھا، لیکن جو لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں وہ بچنے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ یاد رکھو جو حق سے فائدہ نہیں اٹھاتا اسے باطل کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور ہدایت جس کو سیدھا راستہ نہ دکھا سکے گی اسے گمراہی کھینچ کر ہلاکت کی منزل تک پہنچا دے گی۔ تمہیں کوچ کا حکم دیا جا چکا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ سفر میں کیا ساتھ لے کر جانا ہے۔ تمہارے متعلق دو باتوں سے ڈرتا ہوں، ایک تو یہ کہ کہیں خواہشات کے جال میں نہ الجھ جاؤ، دوسرے کہیں بہت زیادہ امیدیں نہ باندھ لو۔ دنیا سے چلو تو وہ ساز و سامان ساتھ لے چلو جس سے کل قیامت کے دن اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکو۔ اقتباس: یہ دنیا ایک پھیلا ہوا سایہ ہے جو بس چند روز رہتا ہے اور پھر ڈھل جاتا ہے۔ دنیا ایک امتحان ہے،
یاد رکھو دنیا ایسا گھر ہے، اس کے دکھوں سے بچنے کا سامان اس کے اندر ہی رہ کر کیا جا سکتا ہے۔ جس کسی نے دنیا سے فائدے اٹھانے کی فائدہ سمیٹنے کی کوشش کی، اس کی نجات کا امکان نہیں رہا۔ دنیا کے اندر بسنے والے امتحان میں مبتلا ہیں۔ جنہوں نے دنیا کے لطف بٹورے وہ ان سے لے لیے جائیں گے اور ان سے پورا حساب مانگا جائے گا، اور جنہوں نے نیکیاں کرتے ہوئے زندگی گزاری، آخرت میں وہ دیکھیں گے کہ نیکیوں کا بدلہ ان کا انتظار کر رہا ہوگا، ایسا بدلہ جو پھر ہمیشہ لطف کا سبب بنے گا۔ عقل مندوں کے نزدیک یہ دنیا سائے کی طرح ہے، جو ایک بار پھیلا ہوا نظر آتا ہے لیکن پھر سمٹ جاتا ہے، جو ابھی سے زیادہ نظر آ رہا ہے اور گھڑی بھر میں کم ہو جاتا ہے۔ ایک اقتباس: سچ کی تلاش ہے تو ان کے پاس جاؤ جو سچ پر قائم ہیں، کہ یہی لوگ علم کی زندگی اور جہالت کی موت ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ہر حکم ان کے علم کا پتہ دیتا ہے، جن کی خاموشی ان کی گفتگو ہے، اور جن کا ظاہر ان کے باطن کے آئینے کی طرح چمکتا ہے۔ یہ لوگ دین کی مخالفت نہیں کرتے اور نہ اس کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ دین ان کے درمیان سب سے اچھا، سب سے سچا گواہ ہے، اور ایک ایسا بے زبان ہے جو مسلسل بول رہا ہے۔ تم کیوں پیدا کیے گئے؟ خدا کے بندو، اللہ سے ڈرو اور ایسے نیک کام کرو کہ تم آگے نکل جاؤ اور موت پیچھے رہ جائے۔ جن چیزوں کے مقدر میں مٹ جانا ہے انہیں دے ڈالو، اور جو کچھ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اسے خرید لو۔ کوچ کی تیاری کرو کہ چلنے کا وقت دور نہیں، زندگی ختم ہوتے دیر نہیں لگتی، اور موت ہے کہ سروں پر منڈلا رہی ہے، اس کے لیے تیار رہو۔ ان لوگوں کی مانند بن جاؤ جنہیں پکارا گیا تو وہ جاگ اٹھے، اور جب یہ جان لیا کہ دنیا میں قیام چند روز سے زیادہ نہیں تو دنیا دے کر آخرت لے لی۔ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ یوں ہی بے مقصد چھوڑ کر رکھا ہے۔ ایک طرف تم ہو اور دوسری طرف جانب جنت یا دوزخ، ان دونوں کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ عمر کا گزرتا ہوا ہر لمحہ عمر کو گھٹاتا ہی جاتا ہے، گزرتی ہوئی ہر گھڑی اس عمارت کو گرائے چلی جاتی ہے۔ یہ اس قابل ہے کہ تم اس کی کم ہی قدر کی جائے۔ انسان ایسا مسافر ہے کہ ہر نیا دن، ہر گزرتی ہوئی رات اسے ہکائے لیے جا رہی ہے، اسے جلدی اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ سوچو کہ جو لمحہ اپنے ساتھ یا تو خوش قسمتی لائے گا یا بدقسمتی، وہ لمحہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے ضروری مال و اسباب جمع کر لیے جائیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہی سفر کا اتنا سامان اکٹھا کر لو کہ کل تم پر کوئی مشکل وقت نہ پڑنے پائے۔ اپنے اللہ سے ڈرو، اپنے نفس کو سمجھا کر اسے نیکیوں پر آمادہ کرو، اپنی بدعمالیوں پر توجہ کرو، اپنی خواہشوں پر قابو پاؤ۔ یاد رکھو کہ موت تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، خواہشیں تمہیں دھوکہ دے رہی ہیں، شیطان تم پر مسلط ہے جو گناہوں کو بنا سنوار کر تمہارے سامنے لاتا ہے تاکہ تم ان میں مبتلا رہو، اور توبہ کی آس دلاتا رہتا ہے تاکہ معاملہ ٹلتا چلا جائے اور ایک روز موت اچانک آن دبوچے۔ اس غافل پر دکھ ہوتا ہے جس نے جیتے جی اپنے خلاف اسباب جمع کر لیا اور اس کی زندگی کا انجام بدبختی کی صورت میں ہوا۔ ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں کہ وہ ہمیں اور تمہیں یہ توفیق دے کہ جنہیں ہم دنیا کی نعمتیں کہتے ہیں یہ ہمیں سرکشی نہ بنا دیں اور دنیاوی فائدوں کی وجہ سے اپنے رب کی فرما برداری میں کمی نہ آنے پائے، اور ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد شرمندگی اٹھانا پڑے اور رنج و غم کا سامنا کرنا پڑے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، تعریف اس اللہ کی جس کی کوئی خوبی کسی دوسری صفت سے بڑھ کر نہیں، کہ اس کا کوئی آخر نہیں اور آخر سے پہلے کوئی اول نہیں، یوں نہیں کہ وہ اب چھپ گیا اور پہلے ظاہر تھا۔ کوئی بھی کتنا ہی ایک اور اکیلا کہلائے اللہ سے کم ہوگا۔ وہ جو خود کو اونچا سمجھتا ہے اللہ کے آگے نیچا ہے، کوئی کتنا ہی طاقتور ہو اس کے آگے کمزور ہے۔ جو شخص آقا بن بیٹھا اس کے سامنے غلام ہے، اور جو سب کچھ جان گیا ابھی نادان ہے۔ وہ جسے اقتدار مل گیا وہ ہو سکتا ہے کسی جگہ چھپا ہوا ہو، مگر وہ ہر جگہ دبا ہوا ہے۔ اللہ کے سوا ہر سننے والا دھیمی آوازیں نہیں سن سکتا، اونچی آوازیں اسے بہرا کر دیتی ہیں اور دور کی آوازیں اس کے کان ہی میں نہیں پڑتی۔ اللہ کے سوا کوئی آنکھ چھپے ہوئے رنگ اور شفاف چیزیں نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے اپنی کسی مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اپنی حکومت کو مضبوط کرے،
اس لیے بھی پیدا نہیں کیا کہ اسے زمانے کے حالات سے کوئی خطرہ تھا، ایسا نہیں کہ اسے کسی برابر والے کے حملے کا ڈر تھا یا اپنی طاقت پر ناز کرنے والی کسی قوت سے ڈرنے کا، قوت سے ٹکرانے کا اندیشہ تھا یا کسی مقابلے پر آنے والے کے خلاف اسے مددگاروں کی ضرورت تھی، بلکہ یہ سب مخلوق اسی کے سہارے جیتی ہیں اور یہ سب اسی کے کمزور بندے ہیں، وہ چیزیں جن میں سمایا ہوا نہیں کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان کے اندر ہے، اور نہ ان سے دور ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان سے الگ ہے۔ کائنات کو ایجاد کرتے ہوئے وہ تھکا نہیں، دنیا بناتے ہوئے وہ شل نہیں ہوا، عالم کی تخلیق کرتے ہوئے وہ تنگ نہیں آیا، اسے اپنے کسی فیصلے پر کبھی شک نہیں ہوا۔ اس نے جس چیز کا جو مقدر بنایا وہ اٹل ہے، اس کا ہر علم مستحکم ہے، اور جو بھی اس کا حکم ہے وہ آخری ہے۔ اس کا قہر نازل ہو تب بھی ہمیں چاہیے کہ اس سے آس لگائے رکھیں اور اس کی نعمتیں برس رہی ہوں، اور اس وقت بھی ہم پر لازم ہے کہ اس سے ڈرتے رہیں۔ اقتباس: دل کے اندھے کی نگاہ دنیا سے آگے نہیں جاتی۔